حسین مکتب نے خبر دی، انہیں عطا بن ابی رباح نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام اپنے مرنے کے بعد کی شرط کے ساتھ آزاد کیا، لیکن اتفاق سے وہ شخص مفلس ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلام کو لے کر فرمایا کہ اسے مجھ سے کون خریدے گا؟ اس پر نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے اتنی قیمت پر خرید لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ان کے حوالے کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2141۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2142۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کی بی سے منع فرمایا۔ اس بی کا طریقہ جاہلیت میں رائج تھا۔ ایک شخص ایک اونٹ یا اونٹنی خریدتا اور قیمت دینے کی میعاد پر یہ مقرر کرتا کہ ایک اونٹنی جنے، پھر اس کے پیٹ کی اونٹنی بڑی ہو کر جنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2143۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منابضہ کے بی سے منع فرمایا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی بیچنے کے لیے اپنا کپڑا دوسرے شخص کی طرف جو خریدار ہوتا پھینکتا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے الٹے پلٹے یا اس کی طرف دیکھے، صرف پھینک دینے کی وجہ سے وہ بی لازم سمجھی جاتی تھی۔ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بی ملامسہ سے بھی منع فرمایا۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ خریدنا والا کپڑے کو بغیر دیکھے صرف اسے چھو دیتا اور اسی سے بی لازم ہو جاتی تھی۔ اسے بھی دھوکے کی بی قرار دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2144۔ سے محمد بن سیرین نے ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو طرح کے لباس پہننے منع ہیں کہ کوئی آدمی ایک ہی کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے، پھر اسے موڈھے پر اٹھا کر ڈال لے اور شرمگاہ کھلی رہے، اور دو طرح کی بی سے منع کیا، ایک بی ملامسہ اور دوسری بی منابضہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2145۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے محمد بن یحییٰ بن حبان اور ابو زناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی ملامسہ اور منابضہ سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2146۔ معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عطا بن یزید نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے لباس سے منع فرمایا اور دو طرح کی بی ملامسہ اور منابضہ سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2147۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے جعفر بن ربیعہ نے، ان سے عبد الرحمن بن حرمز اعرج نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے کے لیے اونٹنی اور بکری کے تھنوں میں دودھ کو روک کر نہ رکھو۔ اگر کسی نے دھوکے میں آ کر کوئی ایسا جانور خرید لیا تو اسے دہنے کے بعد دونوں اختیارات ہیں، چاہے تو جانور کو رکھ لے اور چاہے تو وہ واپس کر دے، اور ایک سا کھجور اس کے ساتھ دودھ کے بدل دے دے۔ ابو صالح مجاہد ولید بن رباح اور موسیٰ بن یسار سے بواسطہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ایک سا کھجور ہی کی ہے۔ بعض راویوں نے ابن سیرین سے ایک سا غلے کی روایت کی ہے، اور یہ کہ خریدار کو صورت مذکورہ میں 3 دن کا اختیار ہوگا۔ اگرچہ بعض دوسرے راویوں نے ابن سیرین ہی سے ایک سا کھجور کی بھی روایت کی ہے، لیکن 3 دن کے اختیار کا ذکر نہیں کیا، اور تاوان میں کھجور دینے والی روایات ہی زیادہ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2148۔ ابو عثمان نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ جو شخص مسرات بکری خریدے اور اسے واپس کرنا چاہے تو اصل مالک کو اس کے ساتھ ایک سا بھی دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے جو مال بیچنے کو لائیں آگے بڑھ کر خریدنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2149۔
امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجارتی قافلوں کی پیشوائی ان کا سامان شہر پہنچنے سے پہلے ہی خرید لینے کی غرض سے نہ کرو۔ ایک شخص کسی دوسرے کے بیع پر بیع نہ کرے اور کوئی نجش نہ کرے اور کوئی شہری بدوی کا مال نہ بیچے اور بکری کے تھن میں دودھ نہ روکے، لیکن اگر اس آخری صورت میں جانور خرید لے تو اسے دوہنے کے بعد دونوں طرح کے اختیارات ہیں۔ اگر وہ اس بیع پر راضی ہے تو جانور کو روک سکتا ہے، اور اگر وہ راضی نہیں تو ایک سا کھجور اس کے ساتھ دے کر اسے واپس کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2150۔